تو اس سے پچھلے والے سبق میں آپ کو پڑھائے تھے کہ کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھنے کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کھاتے ہیں لیکن کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور شیطان کے لیے وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ بہت سارے لوگ کھاتے ہیں, کہتے میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے, گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, کھانے میں برکت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے. بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں کیا ہوتا ہے, شریک ہو جاتا ہے. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا ہے. اب کتنی بڑی بات یہ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا کیا ہو جاتا ہے, شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. اچھا آپشن بھی دیکھیں نا کہ آپ شروع میں بسم اللہ پڑھیں, اگر شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اب بیچ میں یاد آیا تو وہاں بھی آپ بسم اللہ پڑھیں, وہاں بھی آپشن آپ کو ہے بسم اللہ اولہ و آخری کہہ دیا, ٹھیک ہے. اگر یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ پورا کھانا کھا لیجئے اور بسم اللہ پڑھنا آپ بھول گئے تھے تو اب اس صورت میں کیا کریں گے؟ فرمایا ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ دسترخوان پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اسے اٹھا کر کے کھا لے بسم اللہ پڑھ کر کے, تو انشاءاللہ تعالی اس میں برکت ہوگی. سمجھ رہے؟ دسترخوان اٹھایا نہ گیا ہو, دسترخوان میں یا پلیٹ میں کوئی چیز موجود ہو تو وہاں پہ وہ کھانا آپ کھا لیں. سمجھ رہے؟ یہ کھانے وقت کی دعا ہے نا. فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, ذکر نہ کیا گیا ہو, اس کھانے میں کیا ہے, بیماری ہے. اب بتائیے آدمی کھا کھا کر کے کیا ہو رہا ہے, بیمار پڑ رہا ہے. اچھا اچھا کھانا کھا رہا ہے پھر بھی بیمار پڑ جا رہا ہے نا. اسی لیے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیجیے, بسم اللہ پڑھ لیجیے, انشاءاللہ تعالی ساری بیماری کیا ہو جائے گی, دور ہو جائے گی. اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے, دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے. دسترخوان میں اٹھایا گیا ہو تو انگلیاں بسم اللہ پڑھ کر کے چاٹ لے, انشاءاللہ تعالی وہ سارے کفارے دور ہو جائیں گے. اور فرمایا گیا ہے کہ اگر پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگر اس میں زہر ہو. اور فرمایا جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے, پانی پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے. فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے. بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا کس کا طریقہ ہے, یہ شیطان کا طریقہ ہے. کوئی بھی کام آپ کریں نا تو داہنے ہاتھ سے, جیسے کسی کو دینا ہو تو کیسے دیں گے, داہنے ہاتھ سے دیں گے, ٹھیک ہے. اور ڈبل ہاتھ لگائیں, ادب کا زیادہ طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اساتذہ کو دیں یا گھر پہ والدین کو دیں یا پانی پیش کریں آپ, سمجھ رہے ہیں, یا کسی کو بھی دیں تو تھوڑا سا اگر اس طریقے سے آپ یہ کر کے دیجیے گا تو زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ایسا لا کر کے دے دیے تو خراب نہیں لگتا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ادب کا طریقہ ہے. اور مین جو چیز ہے نا وہ پڑھائی میں وہ کیا ہے, وہ ادب ہے. وہ سمجھ رہے ہیں, آپ کتنے بڑے حافظ قرآن ہیں, آپ کتنے بڑے عالم دین ہیں, وہ کوئی نہیں جانتا ہے آپ کے اندر اخلاق اور کیریکٹر اور ادب کیسا ہے. یہ ساری چیزیں جھلکتی ہے. ادب کا طریقہ یہی ہے کہ پانی اگر پیش کرے تو دونوں گلاس سے, کسی کو دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں, قلم پیش کرنا ہو, کوئی چیز پیش کرنا ہو تو دونوں گلاس سے دے, چاہے اساتذہ ہوں, چاہے آپ کے بڑے بھائی ہوں, چاہے گھر پہ آپ کے والدین ہوں, ماں باپ ہوں, یا آپ کے چچا ہو, جو بھی رشتہ دار ہو, آپ ایسا دیں گے نا تو یقین مانے اس کا دل خوش ہو جائے گا کہ واقعی بندہ پڑھا ہے مدرسے میں. ایک اسکول کا بچہ جب مدرسے سے پڑھ کے نکلتا, اسکول کا بچہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, یوں ہی دیتا ہے. لیکن جب مدرسے کے بچے جب گھر پہ جائیں گے اور ادب کے ساتھ پانی پیش کریں گے تو یقیناً اسکول والے جو بچے ہیں اور مدرسے والے بچے ہیں اس میں امتیازیت اور الگ ہی پہچان ہوگی, اس کی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہی مین پڑھائی ہے. یہ کام جو ہے آپ اسی لیے داہنے ہاتھ سے لینا یقیناً یہ مومنوں کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ داہنے ہاتھ سے کھانا, داہنے ہاتھ سے پینا. جہاں پہ بائیں ہاتھ یوز کرنے ہیں وہاں پہ آپ کیا کیجئے, بائیں ہاتھ یوز کیجئے. سمجھ کہ نہیں؟ ہاں, ایسا نہیں کسی کو مارنا ہو تو بائیں ہاتھ یوز کیجئے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ کہ نہیں؟ ہاں, یا کہ چونکہ اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیا ہے, کس کا ہے, شیطان کا طریقہ ہے. ایک وہ کہا نا کہ جو کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھائے گا نا یا پیے گا تو کیا ہوگا, وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا. کوئی تقریر کر رہے تھے مولانا کہ بائیں ہاتھ سے جو کھائے پیے گا وہ شیطان کے پیٹ میں جائے گا. تو تقریر سنا ایک شرابی, تو اگلے دن جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے مار رہا تھا شراب. تو مولانا صاحب نے کہا مردود شراب پی رہے ہو تم, کہا حضور ایسے اشارہ کر رہا ہے.
बेवकूफ हमको चिढ़ा रहा है, देखिए बाएं हाथ से पी रहे हैं, आप ही ने कहा था कि जो बाएं हाथ से पीता है वो शैतान के पेट में जाता है, हम शैतान के पेट में डाल रहे हैं, शैतान को मता देंगे हम। समझ रहे? तो ये गलत तरीका ना लिया जाए। मतलब ये है कि उसका ये कहने का मतलब ये है कि वो शैतान के पेट में जाता है, वो बीमारी का घर हो जाता है वो सारी चीजें। समझ रहे? आपने हलाल का तरीके से कमाया था, हलाल पैसा है वो, हलाल कमाई का वो खाना है वो, और फिर अगर वो गलत तरीके से आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है किसके पेट में जाएगा? वो शैतान के पेट में जाएगा। इसीलिए कोई भी आप काम करें तो क्या करें आप? हाँ, सेवाएं जो है, जैसे कि बहुत सारे काम, जैसे बैतुल खला आप जा रहे हैं तो बायां पैर रखे पहले आप, समझ रहे? इसी तरीके से आप ये है कि कहीं और मतलब ये कि जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, दाहिना पैर रखे, घर में जा रहे हैं, दाहिना पैर रखे, ठीक है, जूता पहन रहे हैं, दाहिना पैर से शुरू करें, है ना, कपड़ा पहन रहे हैं, दाहिने हाथ से शुरू करें, पैजामा पहन रहे हैं, दाहिना पैर से शुरू करें। तो ये दाहिना पैर से पहनना यकीनन ये सुन्नत है। आपको दो तरीके से फायदा मिलेंगे, एक तो इस्लामी लिबास पहनने का भी फायदा मिलेगा, और दूसरा ये है कि सुन्नत नबवी पर अमल करने का भी फायदा मिलेगा आपको। समझ गए नहीं? इसीलिए ये अमल आप जरूर करेंगे। आप अगर घर में जूता पहने तो, या कहीं भी चप्पल पहने तो क्या करें? दाहिना पैर शुरू करें, कोई भी काम हो, समझ रहे? हाँ, सिवाय मारने पीटने के। अब फरमाया गया कि 3 उंगलियों से खाना अंबिया अलैहि सलाम का तरीका है, और फरमाया 3 उंगलियों से खाओ कि ये सुन्नत है, और 5 उंगलियों से ना खाओ कि ये इराब यानी गंवारों का तरीका है। 3 उंगलियों से खाना है ना, इस तरीके से खाना। अब ऐसे ऐसे बोध करके खाओगे तो किसी को घिन नहीं लगेगा। देखो किसी को पूरा अगर उसके सामने खाओगे, दावा जाते हो देखते हो ना, अगर बंदा ऐसे ऐसे पूरा मैस मैस खा रहा है तो कितना बुरा लगता है, लगता है चांद, लगता है कि उल्टी हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये गंवारों का तरीका, किसका तरीका है? गंवार समझ रहे हैं, देहाती वगैरह जो बिल्कुल गंवार है, पता ही नहीं इसको तहजीब क्या है क्या नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो अंबिया अलैहि सलाम का तरीका ये है कि वो 3 उंगलियों से वो खाते थे, है ना। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियों और बर्तन के चाटने का हुक्म दिया, फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है।